علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک بار پھر سے ایک اور خطرناک ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ جی ہاں دوستو، یو پی کے شہر میں ہوا فقیر بابا کا کرشمہ۔ وہی اتر پردیش جہاں کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، وہی ہوا فقیر کا کرشمہ۔ پیارے دوستو، آج ایک اور نایاب ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، آپ مچل جائیں گے۔ اور یہ ویڈیو کہاں سے آ رہی ہے دوستو، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ فقیر بابا کون ہیں، کیا کرشمہ ہوا، مکمل انفارمیشن آج آپ کو دینے والے ہیں۔ تو دوستو جلدی سے ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، اتر پردیش جہاں کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، اسی یو پی میں ایک فقیر رہا کرتا تھا۔ دوستو اسی شہر میں فقیر بابا ایک ریسٹورنٹ، ایک ہوٹل کے سامنے رہتے تھے اور ہوٹل کے سامنے رہ کر وہ لوگوں سے پیسہ وغیرہ مانگا کرتے تھے۔ اور پھر دوستو ایسا بھی ہوتا کہ فقیر بابا ریسٹورنٹ کے سامنے بیٹھے رہتے اور بیٹھنے کے بعد کھانا پینے کو جب نہیں ملتا، رب کی بارگاہ میں وہ دعا کرنے لگتے، یا اللہ تو اس ہوٹل میں اتنی بھیڑ کر دے، اتنی بھیڑ کر دے کہ اسی بھیڑ کے اندر میں بھی گھس جاؤں اور گھسنے کے بعد کھانا وانا کھا کر بھیڑ کے آڑ میں میں یہاں سے نکل جاؤں۔ بہرحال دوستو، فقیر کی دعا ہے، مظلوم کی دعا ہے، اور اللہ رب العالمین کب کس کے سن لے دوستو کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ بہرحال وہ فقیر مانگنے والا اس ریسٹورنٹ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرتا۔ دوستو جب وہ فقیر آتا، دعا کرتا، تو نہ جانے دوستو کہاں سے بہت زیادہ بھیڑ آ جاتی، بہت زیادہ رش ہو جاتا اس ریسٹورنٹ کے اندر، اور اسی بھیڑ میں یہ جو فقیر تھا وہ بھی ریسٹورنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، کھانا کھاتے اور بھیڑ کی آڑ میں یہ نکل کر وہاں سے 9 2 11 ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے کا معمول چلتا رہا۔ کچھ دن اس طریقے سے گزر گئے تو ریسٹورنٹ کا ایک جو ورکر تھا، ایک جو ویٹر تھا، اس نے اس چیز کو دیکھا کہ فلاں جو فقیر ہیں، مانگنے والا ہے، جو بھیڑ کی آڑ میں اندر گھستا ہے ریسٹورنٹ میں، اور ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد بغیر پیسہ دیے ہی وہ یہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ جب اس نے کچھ دنوں تک اس چیز کو نوٹس کر لیا کہ اس کی عادت ہو گئی ہے کہ یہ آتا ہے بھیڑ میں اور پھر کھانا وانا کھا کر یہاں سے چلا جاتا ہے، پیسہ بھی نہیں دیتا ہے، اس نے اس بات کو ریسٹورنٹ کے جو مالک تھا، مینیجر تھا، اس کو کہہ دیا کہ ہم نے ایک فقیر کو دیکھا ہے جو ریسٹورنٹ کے باہر میں ہی بیٹھا رہتا ہے، جب ریسٹورنٹ میں بھیڑ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اسی درمیان وہ بھی ریسٹورنٹ کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد وہ کھانا کھا کر چلا جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اگلی بار وہ آئے تو اس کو پکڑیں اور اس کو پکڑ کر سارا پیسہ وصول کریں۔ ریسٹورنٹ کا جو مالک تھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں ہم اس کا خیال رکھیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ بہرحال وہ مالک نے اس ریسٹورنٹ کے ویٹر کو یہ بات کہہ دی اور ویٹر چلا جاتا ہے۔ ادھر دوستو دوسرے دن پھر اسی طریقے سے فقیر دعا کرتا ہے کہ اللہ بھیڑ ہو جائے اور میرے دانا پانی کا انتظام ہو جائے۔ بہرحال پھر اچانک سے ریسٹورنٹ میں بھیڑ ہو جاتی ہے۔ اس ٹائم اور اسی بھیڑ کے آڑ میں فقیر وہاں پر کھانا کھاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن ریسٹورنٹ کا مالک کچھ بھی اس کو نہیں کہتا ہے۔ پھر یہی معاملہ چلتا رہتا ہے اور کئی مہینے بیت جاتے ہیں، مالک اس فقیر کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ غصے میں ایک دن وہ ریسٹورنٹ کا ویٹر آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس فقیر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، بھیڑ کی آڑ میں وہ فقیر آتا ہے اور کھا کر چلا جاتا ہے، آخر آپ اس کو کچھ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ یہ سننے کے بعد مالک کہتا ہے کہ سنو، ان کے اوپر میرا بھی دھیان رہتا ہے اور میں نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ میرے ریسٹورنٹ کے باہر وہ دعائیں کرتا رہتا ہے، یا اللہ اس ہوٹل میں بھیڑ ہو جائے اور اسی بھیڑ کے سائے میں کھا کر نکل جاؤں۔ اور سنو، میں نے اس چیز کو بھی نوٹس کیا ہے کہ جب جب وہ فقیر آتا ہے اس ریسٹورنٹ میں، جب جب دعائیں کرتا ہے، جب جب ریسٹورنٹ میں آتا ہے، تب تب ریسٹورنٹ میں اس ہوٹل میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اس فقیر کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں لوگوں کو بھیج دیتا ہے اور ہوٹل میں بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے، اور میں جان بوجھ کر اس کو کچھ نہیں کہتا ہوں اور کھانا کھا کر جانے دیتا ہوں۔
تاکہ اگلے دن بھی وہ فقیر یہاں پر آئے اور اس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی میرے ہوٹل میں برکت کر دے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب جب فقیر آتا ہے، جب جب دعائیں کرتا ہے، یہاں پر ہوٹل میں بیٹھنے والوں کی تعداد میں ایک دم بڑھوتری ہو جاتی ہے، کھچا کھچ ہوٹل بھر جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کو منع نہیں کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آتا رہے۔ شاید اسی کے بہانے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی روزی میں بڑھوتری کر دیتا ہے اور ہم لوگوں کے ہوٹل میں کھچا کھچ سارا سامان بک جاتا ہے، اور اسی چیز کو دیکھ کر اس کو ہم منع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ فقیر کی دعائیں ٹلتی نہیں ہیں، مظلوم کی دعائیں ٹلتی نہیں ہے، اور وہ پھر ایک پلیٹ کھا کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ آج ہمارے ہوٹل میں، ہمارے ریسٹورنٹ میں آنے والوں کی کمی نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب بک جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھ کر میں اس فقیر کو نظر انداز کر دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور کھا کر چلا جائے، یعنی میں جان بوجھ کر بھی اس کو نہیں ٹوک رہا ہوں۔ تو دوستو، فقیروں کی دعا لگ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعا سنتا ہے۔ غریبوں کو اگر آپ کھلاتے ہیں تو اس کا اجر ضرور آپ کو ملتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ حقیقی واقعہ ہے، اتر پردیش کے کسی شہر کا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، آج بھی بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، یہ آپ کی اگر گھر میں آئے، آپ کی دکانوں میں آئے، مکان میں آئے تو یقیناً ان کا خیال کیجیے۔ اگر گھر میں آتا ہے تو ہو سکے آدھی روٹی یا آدھا ہی کھانا، لیکن ان کو ضرور دے۔ دوستو، اگر یہ سائل آتے ہیں تو ان کو کھلانے سے یقیناً آپ کی روزی گھٹے گی نہیں، بلکہ ان کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی روزگار میں برکتیں عطا کر دے گا۔ تو دوستو، غریبوں کا خیال رکھیں۔ اگر وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ کے مکان دکان میں آتے ہیں، ان کو دھتکارے نہیں، اگر ہے تو ان کو ضرور دیں، اور اگر نہیں ہے تو معذرت طلب کر لیں، کیونکہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ یا اللہ، جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی روزی روزگار میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کے کھانے میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ تو انہیں جائز رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ان کے ماں باپ کا سایہ تا عمر ان کے اوپر، ان کے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لائک شیئر سبسکرائب کر رہے ہیں، انہیں حاجی بنا، نمازی بنا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹے پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔